مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ یشوع کے متعلق چند ایک اہم معلومات دیکھیں گے۔ یشوع کا تعارف، فہرست مسلمہ میں منفرد مقام اور اس کا مصنف، اس کی تاریخ، اس کا پس منظر اور مضمون۔ بائبل مقدس میں ایک تاریخی کتاب اور تاریخی آرٹ کو پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ ہماری موجودہ نسل نے تاریخ پر بہت کچھ لکھا ہے، تاہم وہ اس طرح کی تاریخی حس اور ادراک کے لحاظ سے تہی دست ہے۔ فہرست مسلمہ میں منفرد مقام۔ یشوع کی کتاب موسیٰ کی کتاب اور ملک کنعان میں اسرائیل کی تاریخ کے مابین ایک ضروری تعلق قائم کرتی ہے۔ عبرانی کتب کی ترتیب اور موجودہ مسیحی ترتیب کے مطابق یشوع عہد عتیق میں چھٹی کتاب ہے۔ مسیحیوں کے نزدیک 12 تواریخی کتابوں میں یہ پہلی کتاب ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ اس مجموعے کی پہلی کتاب ہے جسے وہ قدیم انبیاء کے نام سے پکارتے تھے۔ اس میں یشوع تا عزرا اور نہیمیہ شامل ہیں، جبکہ روت اور تواریخ کو عبرانی بائبل کے آخر میں نوشتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ جینسن اس کتاب کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ یشوع کی کتاب حقیقی معنوں میں ترقی پذیر تاریخ کا عروج اور اسرائیل کے لیے ایک نئے تجربے کا آغاز ہے۔ یوں تاریخی تسلسل کے لحاظ سے عہد عتیق میں اسے اہم مقام حاصل ہے۔ مصنف کے بارے میں اگرچہ مصنف کا نام بتایا نہیں گیا، قدیم روایت یہ ہے کہ اسے کافی حد تک خود یشوع نے لکھا ہے اور اس کے انتقال کے بعد اسے سردار کاہن الیعزر اور اس کے بیٹے فنہاس نے مکمل کیا۔ یہ روایت کافی حد تک قابل قبول بھی ہے۔ یشوع کی کتاب ایسا واضح مواد ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مصنف چشمدید گواہ تھا۔ بعض ایک پاروں میں ذائقہ متکلم میں اور ہم موجود ہے۔ اس کتاب میں خصوصی طور پر یہ بھی درج ہے کہ یشوع کے پاس بعض تحریری دستاویزات موجود تھیں۔ یہ حقیقت کہ اس کتاب کی تدوین کے وقت راہب زندہ تھی اور یشوع کی کتاب اس کا 6 باب اور 25 آیت ثابت کرتی ہے کہ یشوع ہی اس کے بیشتر حصے کا مصنف ہے۔ یشوع کی کتاب کا کسی حد تک خروج 13 یا 15 صدی ق کی تاریخ پر انحصار ہے۔ حقائق راسخ الاعتقاد کی پہلی تاریخ یعنی 1400 ق کے درمیانی عرصہ سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ 1350 اور 1400 ق کے درمیانی تاریخ درج ذیل حقائق کی بنا پر موزوں لگتی ہے۔ یہ کتاب سلیمان اور اس کے باپ داؤد سے قبل لکھی گئی ہے۔ چونکہ یشوع میں فینیکیوں کو سیدانی کہتا ہے، اس لیے لازماً یہ 1100 ق سے پہلے لکھی گئی، جب سور نے سیدا پر تسلط قائم کر لیا، اور 1200 ق سے بھی پہلے کیونکہ فلسطینیوں نے اسی وقت کے بعد فلسطین پر حملہ کیا، لیکن یشوع کے ایام میں وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے جیسے خروج خدا کی کہانی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو مصر سے نکالتا ہے۔ بائنا یشوع کی کتاب خدا کی کہانی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو ملک موعودہ میں داخل ہونے میں قیادت کر رہا ہے۔ اس نے جس اچھے کام کو شروع کیا تھا، قوم کے بے اعتقادی کے باوجود اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ لوگ بدلے نہیں تھے، وہ ابھی تک بے اعتقاد اور بے وفا تھے، تاہم خدا کا کلام پورا ہوگا اور ابراہیم کی نسل ملک میں آباد ہوگی تاکہ وہ وہاں سکونت کر کے جڑ پکڑے۔ اس کتاب میں درج واقعات استثنا کی کتاب کے آخری باب میں مندرج واقعات کا تسلسل ہیں۔ بنی اسرائیل نے یردن کے مشرق میں مواب کے میدانوں میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ موسیٰ خدا ان میں سو چکا تھا اور اب قیادت یشوع کے ہاتھ میں تھی۔ وہ انہیں یردن کے پار موعودہ ملک میں لے جانے کو تھا۔ شریعت جسے موسیٰ نے پیش کیا خداوند کے لوگوں کو ان کی وراثت میں نہیں لے جا سکتی۔ صرف زندہ یسوع ہی جس کا مثیل یشوع ہے یہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔
آئیے ہم یشوع کے بارے میں چند ایک اہم حقائق کا دوبارہ جائزہ لیں۔ موسیٰ نے اس کا نام ہوسیہ سے تبدیل کر کے یشوع رکھا۔ گنتی 13:16 میں اس کا ذکر ہے۔ وہ افرائیمی تھا اور موسیٰ کا ذاتی خادم تھا۔ وہ شروع سے ایسا شخص تھا جو خداوند کی جنگوں میں شامل تھا۔ اس نے عمالیکیوں کے خلاف پہلی جنگ لڑنے کے لیے اسرائیلیوں کی قیادت کی اور مصر سے نکلنے کے بعد وہ واحد جرنیل تھا جسے وہ جانتے تھے، لیکن موسیٰ کا جانشین اور قوم کا سربراہ بننے کے سبب سے اس کی جنگی شجاعت نہیں تھی، بلکہ اس کی روحانی قوت اور ایمان۔ نوجوانوں کی حیثیت سے وہ مسلسل خداوند کے مسکن میں جاتا تھا۔ وہ موسیٰ کے ساتھ کوہ سینا پر بھی گیا۔ سال قبل قادس برنیہ پر موجود بالغ لوگوں میں وہ اور کالب واحد اشخاص تھے جنہوں نے ملک موعودہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جسے موسیٰ نے ترتیب دی۔ اسے اب یہودا نے مقرر کیا، حالانکہ اس کی عمر اب 90 سال سے اوپر تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے یہ انفارمیشن کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جے مسیح کی۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔